السلام علیکم. آج ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کا 8واں لیکچر ہے. پچھلے لیکچر تک ہم نے ریکوائرمنٹس کا جو پروسیس ہے اس کے اوپر بات کی تھی. آج ہم ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اور وہ ہے سوشل اینڈ کلچرل ایشوز ان ریکوائرمنٹس انجینئرنگ. جیسا کہ آپ نے ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے پروسیس کے اوپر دیکھا تھا کہ اس کے بعض پہلو ایسے ہیں جو سوشل یا کلچرل ایسپیکٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح ان ایشوز کو جو کہ ٹیکنیکل نہیں ہیں ان کے ساتھ ہم ڈیل کریں. اور یہ ایک ریئل کنسرن بن جاتی ہے کسی بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ پروجیکٹ کے اندر، کیونکہ بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کی ڈائریکٹلی کمپیوٹر سائنٹسٹس کو اور سافٹ ویئر انجینئرس کو ان کے کریکولم میں ٹریننگ نہیں دی جاتی. اور اس لحاظ سے یہ ایک سقم ہے میرے خیال میں جس کو کریکولمس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس کلاس میں چونکہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کا پروسیس جو ہے وہ ایک ہیومن اورینٹڈ یا پیپل اورینٹڈ پروسیس ہے، اور اس میں بہت زیادہ انٹریکشن مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہے. اس لیے ان ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم ایک سپریٹ لیکچر اس کے اوپر رکھا گیا ہے اور آج اسی کے اوپر ہم بات کریں گے. تو جیسے میں نے کہا تھا کہ بعض ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کو ہم ڈیل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور اس کے اوپر بھی کئی آراء ہوتی ہیں کہ کیسے ان ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. Some people think that these issues, that is the cultural and social issues, fall outside the scope of requirements engineering process, and they fall under the management, interpersonal skills اور ethics. تو ان لوگوں کی سوچ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، یا یہ کہ ریکوائرمنٹس انجینئرس کو ان ایشوز کے ساتھ ایز اے پروسیس کے اس کے ساتھ اٹیچڈ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ایسے رائے رکھنے والے افراد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان معاملات کو ڈسکس کرنا اور ان ایشوز کو ریز کرنا اور ان کے اوپر کسی نہ کسی لیول پہ بات کرنی ضروری ہے. تو وہ اس کو مینجمنٹ میں یا انٹرپرسنل سکلز کی ورکشاپس کی صورت میں یا ایتھیکل ایشوز کے اوپر ورکشاپ کی صورت میں ڈسکس ضرور کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک دوسرا گروپ بھی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کا یہ ایک انٹیگرل حصہ ہے، اور ان ایشوز کے اوپر اگر ہم بات نہیں کریں گے تو ریکوائرمنٹس انجینئرس ہو سکتا ہے کہ ان کو سیریسلی نہ لیں. آپ کے علم میں ہے کہ کمپیوٹر سائنس ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے، اور کمپیوٹر سائنٹسٹ اور کمپیوٹر انجینئرس کی یہ ایک نون پرابلم ہے کہ ان کی انٹرپرسنل سکلز یا مینجمنٹ سکلز اتنی اچھی نہیں ہوتی، اور جن کی اچھی ہوتی ہیں وہ پھر اپنے پروفیشن میں بہت آگے ترقی کرتے ہیں. لیکن یہ ٹیکنیکل مینجمنٹ کے اوپر بات ہے. تو میرا خیال میں ریکوائرمنٹس انجینئرس کو یہ ایشوز بتانے اس لیے ضروری ہیں کہ وہ ان ایشوز کو اپنے پروفیشن کا حصہ سمجھیں، اور جب بھی وہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے پروسیس سے گزریں تو ان فیکٹرز کو جو کہ سوشل فیکٹرز ہیں یا کلچرل فیکٹرز ہیں ان کو ایڈریس کریں، ان کو مد نظر رکھیں. اور اگر وہ نہیں کریں گے تو نتیجتاً بہت امکان ہے، اور میں آگے بہت ساری ایگزامپلز بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، کہ جو سافٹ ویئر سسٹمز میں نیگیٹیولی امپیکٹ کریٹ کریں گی، اور بہت امکان ہے کہ سافٹ ویئر کی پروڈکٹ کے اوپر ایک اس کا منفی اثر ہو. جیسا کہ آپ سلائیڈ کے اوپر ٹی وی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، سوشل ایشوز کی بات کریں گے. 2 ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے تھے ہم نے، پہلا سوشل ایشوز اور دوسرا کلچرل ایشوز. تو اب ہم سوشل ایشوز کے اوپر دیکھتے ہیں کہ سوشل ایشوز جو ہیں وہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ میں کیا ہیں. ریکوائرمنٹس انجینئرنگ از اے سوشل پروسیس as it involves interaction among clients, engineers,
and other software systems and other hardware systems as well. So there is a lot of interaction that goes within this process. It is not an entirely formal process because it involves discovering clients' needs and reconciling them with technical possibilities. اب جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ اپنی نیڈس کو، اپنی ریکوائرمنٹس کو نیچرل لینگویج میں ڈسکرائب کرتا ہے، اور نہ صرف نیچرل لینگویج میں ڈسکرائب کرتا ہے بلکہ بعض دفعہ وہ نان وربل ویز میں بھی ڈسکرائب کرتا ہے. اس کے اوپر ہم بعد میں کسی اور لیکچر میں بات کریں گے کہ ریکوائرمنٹس کو آپ نے جب وہ نان وربل ویز میں ڈسکرائب ہو رہی ہوں تو کیسے گیدر کرنا ہے، کیسے ان کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے. لیکن اگر آپ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوں اور آپ اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ، یوزرس کے ساتھ، کسٹمرس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوں اور اس کمیونیکیشن کا آپ کو صحیح علم نہ ہو، یا ان کی جو ریکوائرمنٹس اسٹیٹ ہو رہی ہیں ان کو آپ ٹیکنیکل پاسبلٹیز کے اوپر میپ نہ کر سکیں، تو آپ کا جو پروسیس ہے، ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کا پروسیس ہے، وہ صحیح طور پر ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا. اور ایز اے ریزلٹ آپ کی جو پروڈکٹ بنے گی یا جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا وہ صحیح طرح سے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو میٹ نہیں کر سکتا. جیسا کہ پہلے بھی ہم نے اس کو کئی دفعہ ڈسکس کیا ہے کہ ریکوائرمنٹس یا سافٹ ویئر پروڈکٹ کے اندر بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، اور ان کی مثالیں ہم نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کی تھیں کہ یوزرز ہوتے ہیں، مینیجرز ہوتے ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپرز ہوتے ہیں. تو ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے پروسیس کے اندر بھی کئی قسم کے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. اب ہم فوکس کر رہے ہیں صرف ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے پروسیس کو، اور ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے پروسیس کے اندر کم از کم 3 بڑے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. 3 بڑے اسٹیک ہولڈرز کے گروپس ہوتے ہیں، یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا. وہ کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 1 دی کلائنٹ آرگنائزیشن which is the organization which wants software developed or who is paying for the development of software. Number 2, the requirements team, the team which is going to gather requirements and develop a requirements model. And number 3, the development team. This is the team who is going to design and develop the software model once the requirements have been collected correctly. یہ 3 میجر گروپس تو بہرحال ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس کے اندر میجر اسٹیک ہولڈرس کے طور پر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. دیر مے بی ادر انٹرسٹیڈ پارٹیز آلسو. فار ایگزامپل یو کین ہیو ریگولیٹری اتھارٹیز، اور پچھلے لیکچر میں بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی کہ جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہوتی ہیں یا سیفٹی کے جو انسپیکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر مختلف اسٹیک ہولڈرز کی صورت میں مختلف پروڈکٹس کے لیے ڈپینڈنگ آن دا نیچر آف دا پروڈکٹ وہ اپنا رول ایز اسٹیک ہولڈر پلے کرتے ہیں. تو ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس کے اندر بھی ریگولیٹری اتھارٹیز ہو سکتی ہیں جو افیکٹ کریں، اور اس میں بعض ایسے رولز اور ریگولیشنز کا انفلوئنس بعض ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے پروسیسز کے اندر امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو اس گروپ کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن 3 بڑے گروپس ہیں جن کے اوپر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے. وی کنٹینیو ود آور ڈسکشن ریگارڈنگ دی سوشل ایشوز آف دیز 3 مین اسٹیک ہولڈرز ان دی ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس. دیر آر 6 areas of social issues. As you can see on the slide, the first 3 are listed on the screen. The first one is within the client organization. So you have social issues within the client organization. Then second number is within the requirements team. That is social issues within the requirements team. Third is social issues between the client and the requirements team. Fourth areas of social issues is between the development and the requirement teams. Fifth is within the development team, and sixth is between the development team and the client. So we will take each one of them
and discuss different aspects of the social issues in the process of requirements engineering. The first area of social issues is within the client organization. In a large organization, there are usually competing divisions or groups, so the notion of one single client is not very obvious. Let's consider a large organization. I can say XYZ, which has 20,000 employees. And obviously, if one is dealing with such a large organization, that organization hierarchy is not a flat hierarchy. Obviously, you have departments in large organizations, you have divisions, and you have other hierarchical units to organize the workforce. Now, when you are dealing with software engineering projects, it is very typical that that multiple clients or people from multiple divisions or groups join their resources to make one product, which can be used in many applications within that larger organization. And depending on different needs, it is many times not clear that who is the real client. And if one is dealing with such a large company, it is quite possible that people within that organization have differences of opinion, have different stakes in this software product, and they have their own points of view about what should be included and what should not be included in the software product. So this is a real issue when we are dealing with a large organization, that sometimes the developers are not really sure as to who is the real client, and they sometimes get conflicting information from different sources. Second social issue that arises within a client organization is that the intended users of the system may be different people from the ones who interact with the requirements team. Now, consider, for example, the case where a large organization is the client for a project which is going to be used by only a handful of people, and the structure is such that only managers are allowed to talk with the development team. Now, in that case, the developers and requirements engineering side will never know what are the real needs of the end users. And so this is an issue which can hamper the development of the software product. Third issue is that the users of the system should be brought into the requirements engineering process, as they hold the key to eventual success of the software engineering product. If the users do not interact with the requirements engineering team, they will not be able to express their feelings about the product that is going to be developed. Remember, it is not the managers and the high-level organization of the company which is going to use the software product. Mostly it is people who are on the lower rung of the organization chart who are going to be using software developed by a software company. And if they, fortunately or unfortunately, they have this power to use the software, or they can complain about it and say that this software does not meet their needs. So it is of paramount importance that selected users of this new system should be involved
in the requirements engineering process so that they can provide their feedback and they do not feel that they have been left out of this process, although it's them who are going to be impacted by it or by the new software in the most significant ways. Another issue that one can see is that the requirements process reveals the problems within the client organization, which must be addressed by facilitating communication among different stakeholders. Now, this has been my experience that when requirements engineering was conducted in many projects, and even going beyond requirements engineering, even into the development and other testing phases, I have come across many situations where, because of the automation and because of the requirements engineering process, I was able to find problems within the client organization which needed to be addressed. Now, there are two ways to deal with it. That is, you can bury these problems and not address them. But that is not going to be very helpful for the client organization itself. So, opening up of the communication lines and facilitating different stakeholders by addressing these problems, by identifying that these problems exist within the client organization, and let them have an opportunity to come up with a process which can address them or solve these problems is the right way to do. And this is very tricky business, that the problem has been found by a third party or by a party which is not really part of the client organization, and this sometimes embarrasses the client organization. But if it has not been addressed properly and client organization does not bury it, now if it's not addressed properly, then the implementation of the project will be dearly affected. And one cannot then hope that the benefits that automation, promised benefits of automation, will be achieved. Another thing that is very important is that whenever you have an automated system, it may have profound impact on how the business is conducted or how information is classified within the client organization. Many clients do not have this notion of the impact that an automated system will have on how business is conducted in that organization. And the clients need to be informed and educated about the impact of the automated system on their businesses, and especially on how information is classified in that organization. I'll briefly give you an example. Recently, we were working on a project and it has been launched, and after a while they want to change something. Now that change was not because of a change in requirements, but it was related to the classification of information, and that needed a major design change in the software. And this came by because of the social issues within that organization. It was not really a requirements engineering change, but because of the social issues in that organization. Another point that has to be remembered while talking about social issues in requirements engineering is that the success of software project depends on every group working together with each other and understanding different aspects of the software system.
it's not possible that a software product will become successful if there are certain issues within the client organization. Another problem that typically will occur within the client organization is the problem of tacit knowledge. We will take this in more detail in the requirements elicitation discussion of the requirements elicitation activities. But just to mention that in all organizations, certain things are taken for granted. They are implicit knowledge. They are things that are understood by everyone, and they don't need to be discussed with the requirements engineers according to their own thinking. So the problem of implicit knowledge is also a social issue or an issue that needs to be addressed. But we will talk about this more when we take up the requirements elicitation activities in later lectures. Now you can see on your screen the second bullet, which says social issues within the requirements team. What are these issues? Number one, how the work is organized. Now this is something which is very different from the things that we talked about just before. Now we are talking about requirements engineers, how they organize their work. What methods and notations are used. Obviously, not all requirements engineers are of the same caliber. Not all of them have the same experience. And not all of them are familiar with all methodologies and notations. But they need to agree on a certain set of methodologies and notations for organizing and documenting and specifying their work. Another thing that has to be addressed is what team members think about organization and how gelled the requirements team is. Now it is very important for any software team, or for any team for that matter, in order to produce quality results, they have to be very organized. They have to work with each other, and we call this in informal terms as gelled teams. Gelled teams are those teams who work together with each other and are very familiar with the working habits and working styles of their partners and colleagues, and they enhance the productivity of each other. इसके लिए अगर आप मुहावरतन देखें तो जैसे हम उर्दू में कहते हैं 1 और 1 11, वो उस किस्म की 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन अगर 1 और 1 अच्छा काम करें तो वो मुहावरतन कहा जा सकता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी 11 के बराबर हो सकती है. इसमें मुबालगा भी यकीनन है, लेकिन मुहावरे के लिहाज से ये एक ऐसी सिचुएशन है जो जल्द टीम के बिहेवियर को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकती है. तीसरा इशू जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सोशल इश्यूज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन और रिक्वायरमेंट्स टीम के दरमियान हैं. और ये इश्यूज़ जो हैं वो ये हैं कि फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स क्या हैं. जाहिर है कि अब हम एक क्लाइंट और एक डेवलपर की बात कर रहे हैं, तो उनके काम की जो फाइनेंशियल टर्म्स हैं वो किस किस्म की हैं. क्या उनको कंपनी को जो वो काम कर रहे हैं उसकी जो फाइनेंशियल पेमेंट्स हैं वो एंड पे मिलेंगी, या ये कि जो उनकी विज़िट्स हैं क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनकी उसमें फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग किस किस्म की है. दूसरा एक इशू इस लेवल पे ये आता है कि एथिकल ऑब्लिगेशंस क्या हैं. एथिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम पहले सेमेस्टर के एक और लेक्चर में शुरू में बात कर चुके हैं. अब जब एक रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर एक क्लाइंट के ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर किस किस्म की एथिकल ऑब्लिगेशन से उसको डील करना पड़ता है. अब ये बहुत मुमकिन है
کہ ایک ریکوائرمنٹس انجینئر جو ہے وہ کسی کلائنٹ میں جائے اور وہاں پر وہ جاب کرنا شروع کر دے، کیونکہ وہاں اور اس کی پہلی وزٹ اس وجہ سے ہو. تو یہ ایک مثال ہے ایتھیکل ایشو کی کہ جس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، اور اس سے جو کلائنٹ اور ڈیولپر کا ٹرسٹ ہے وہ قائم رہنا بہت ضروری ہے. پھر یہ کہ جب آپ ایک ڈیولپر یا ایک ریکوائرمنٹس انجینئرنگ ٹیم کے ممبرز کلائنٹ آرگنائزیشن میں جائیں گے تو ان کے پروسیس سے ایک حد تک ان کی فیملیرٹی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ کلائنٹ کی آرگنائزیشن میں بعض ایسے ایشوز ہوں کہ جو ان کی کانفیڈینشیل پروسیسز ہیں وہ چل رہے ہوں، تو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے وہاں پر جو ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے ٹیم ممبرز ہیں ان کو اپنا رول کیسے پلے کرنا چاہیے. اسی طرح لیگل سیف گارڈز ہیں. نارملی جب پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ایک نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ جس کو NDA بھی کہتے ہیں وہ سائن کیا جاتا ہے کہ جو ریکوائرمنٹس انجینئرز ہیں وہ کلائنٹ آرگنائزیشن کی جو انفارمیشن ہے اس کو وہ ڈسکلوز نہیں کر سکیں گے، اور ان کے جو کانفیڈینشیل پروسیسز ہیں یا کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے یا ڈیٹا ہے اس کو کسی اور کے اور اسپیشلی کمپیٹیٹرز کے لیے ریویل نہیں کر سکیں گے. تو یہ ایشوز ہیں جن کا ریکوائرمنٹس انجینئرز کو پتہ ہونا چاہیے اور ان کی ٹریننگ اس کے اوپر ہونی چاہیے. اور اسی طرح پرسنل ریلیشن شپس ہیں. جب آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہاں پر ایک نیچرل اسپیکٹ ہے کہ آپ کی فرینڈشپ ڈیولپ ہو سکتی ہے، اور وہاں پر ایک پرسنل ریلیشن شپ بن سکتا ہے. اس کی کیا صورت ہوگی، اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے، یہ ایک بہت پرابلمیٹک ایریا ہے جس کو ہمارے انجینئرس کو فلی انفارمڈ ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر کمپنی کی کوئی پالیسی بننی چاہیے کہ آپ پرسنل ریلیشن شپس اگر آپ کے ہیں تو اس کو پہلے سے ڈسکلوز کریں، اور اگر پروجیکٹ کے دوران بنتے ہیں تو وہ کس حد تک اس کو آپ الاؤ کر سکتے ہیں کہ وہ جائیں. اور اسی کے اندر مثلا گفٹ گیونگ یا گفٹ ٹیکنگ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جب آپ کے تعلقات بنتے ہیں تو یہ سلسلہ جو ہے تحائف کا یہ شروع ہو سکتا ہے، اور یہ ایک ہیومن پروسیس ہے، یہ ایک پیپل پروسیس ہونے کی وجہ سے اس کو ہم کمپلیٹلی روک نہیں سکتے، لیکن ان کے اوپر پالیسیز کا بننا اور اس سے انجینئرز کو بھی اور کلائنٹ سائٹ کے اوپر بھی فیملیرٹی ہونا ضروری ہے. ایک چیز ہم پہلے ڈسکس کر کے آئے ہیں فائنینشیل ارینجمنٹس میں، اس میں ایک چیز میں اور بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو ریکوائرمنٹس انجینئرز ہیں اگر وہ کلائنٹ سائٹ پہ جاتے ہیں تو کیا ان کی پارکنگ فیس جو ہیں وہ کلائنٹ پے کرے گا، یا ان کی پارکنگ فیس جو ان کی کار پارکنگ فیس ہیں وہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن پے کرے گی. تو یہ بھی ایشوز ہیں جو کہ کسی پروجیکٹ کی سکسیس یا فیلئر کے اندر ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اور نارملی جو گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں یہ الاؤ نہیں ہوتا گورنمنٹ کا امپلائی آپ کے آفس میں آئے یا آپ گورنمنٹ کے آفس میں جائیں تو پارکنگ کے پیسے گورنمنٹ سے لیں یا ان کو دیں. تو کلائنٹ خود اپنے پے کرتا ہے اور گورنمنٹ کے امپلائیز اپنے خود پے کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کے پروجیکٹ کے اوپر جو کانٹریکٹ ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن اگر ریکوائرمنٹس انجینئرس کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں ہوگی تو وہ کیسے صحیح ڈیسیژن لے سکیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ فائنینشیل ارینجمنٹس میں، ایتھیکل آبلیگیشنز میں، لیگل سیف گارڈز میں اور پرسنل ریلیشنز میں آپ کو اس طرح بیہیو کرنا چاہیے کہ ٹرانسپیرنسی قائم رہے، کوئی لاز یا رولز اینڈ ریگولیشنز بریک نہ ہوں، اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے آپ کی پروفیشنلزم اور انٹیگریٹی کے اوپر کوئی حرف آتا ہو. ایک اور ایشو جو کلائنٹ آرگنائزیشن اور ریکوائرمنٹس ٹیم کے درمیان آتا ہے
وہ ڈینائل آف انفارمیشن کا ہے. اور ڈینائل آف انفارمیشن اس صورت میں ہوتی ہے جب کلائنٹ سائڈ کے اوپر یہ خوف ہو کہ اس پروجیکٹ کے نتیجے میں ان کی جاب چلی جائے گی، یا یہ کہ وہ کنونسڈ نہ ہوں کہ اس سافٹ ویئر پروجیکٹ کی ہمیں یا پروڈکٹ کی ہمیں ضرورت بھی ہے کہ نہیں. اس لیے کلائنٹس کو بھی جب وہ ریکوائرمنٹس ٹیم کے ساتھ انٹریکشن کرواتے ہیں اپنے امپلائیز کا، تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ ایسی صورت تو پیدا نہیں ہو رہی کہ ریکوائرمنٹس ٹیم کو پوری انفارمیشن نہیں مل رہی، اور اگر ان کو انفارمیشن پوری نہیں ملتی تو وہ اپنا نیچرلی پروڈکٹ صحیح طرح سے بنا نہیں سکتے، اور اس کا الٹیمیٹ نقصان کس کو ہوگا؟ کلائنٹ آرگنائزیشن کو ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں جن کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو بہت بہتر ورکنگ ریلیشن شپ بلڈ ہو سکتا ہے، جو کہ ضروری ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی ورکنگ کے لیے، کسی بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے. اسی طرح ایک اور ایشو جو کہ بہت ہی کرٹیکل ہے، وہ آخری ایشو کے طور پر میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا، اور وہ ہے مینجمنٹ آف چینجز کا. جیسے آپ کو یہ علم ہے کہ سافٹ ویئر پروڈکٹ کے اندر چینجز انیویٹیبل ہیں، چینجز کنٹینیوسلی ہوتی رہتی ہیں. آپ کا یہ کام ہے اور پروجیکٹ مینیجرز کا یہ کام ہے کہ وہ چینجز کو مینیج کریں. چینجز کو آپ بلاک نہیں کر سکتے، ان کو کنٹرول اور مینیج کر سکتے ہیں. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر اگر پراپر پروسیس نہیں بنا ہوا تو اس کے بہت نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتے ہیں. اور اگر چینجز کا ریٹ بہت زیادہ ہو، جس کو ہم ریٹ آف چینج کہتے ہیں، اگر وہ بہت زیادہ ہو تو ڈیولپرز اور ریکوائرمنٹس کے جو لوگ ہیں وہ اپنا کام ہی نہیں کر سکتے، اور کسٹمرز کی طرف سے مسلسل چینج ریکویسٹس آتی رہتی ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پہلا کام جو کیا ہے اسی میں ہی وہ تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ سکتے. تو میں اگر یہ کہوں کہ کلائنٹ آرگنائزیشن اور ڈیولپر آرگنائزیشن جس کا حصہ ریکوائرمنٹس کی ٹیم بھی ہے، میں اگر ایک فائنینشیل obligations کے علاوہ if there is one technical issue which can break their good relations apart is improper management of changes. تو اس کی امپورٹنس اس بات سے ہے کہ ٹیکنیکل ریزنس کے اندر یہ نمبر 1 ایشو ہے جس کو کلائنٹس کو بھی اور ڈیولپرز دونوں کو بڑی کیئرفلی ہینڈل کرنا چاہیے، اور ان کا ہینڈل کرنا ضروری ہے، ورنہ ان کے لیے پرابلمس آئیں گی. اور میں بعض ایسی کمپنیز کے بارے میں بھی جانتا ہوں کہ جن کی فیلیئرز کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی جو ریکوائرمنٹس میں ریٹ آف چینج تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ سسٹینیبل ہی نہیں تھا، اور ایز اے ریزلٹ along with other things those companies went out of the software business. اب ہم سوشل ایشوز کے بقیہ 3 ایریاز کو ڈسکس کرتے ہیں. جیسا کہ آپ ابھی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایشوز نمبر 4، 5 and 6 میں اب ان کو دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ دوبارہ ریفریش ہو جائیں. نمبر 4th area of social issues are between the development and the requirements teams. 5th is within the development team, and 6th is between the development team and the client. Now let's consider each one of them in some details. Let's talk about issues between the development and requirements teams. Development team needs to work very closely with the requirements team to resolve inconsistencies and to get details. اب یہ obvious بات ہے کہ جس ٹیم نے requirements ڈیولپ کی ہیں اور ان کو ایک ایسی شیپ میں لے کر آئے ہیں کہ جس سے ڈیزائنرز اور ڈیولپرز اگر اس کی فیتھفل امپلیمنٹیشن کریں تو وہ ایک ایسی پروڈکٹ بن سکتی ہے جو کہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرتی ہے.
प्रॉब्लम ये है कि in many cases requirements teams are disbanded or assigned other tasks. As a result, what happens is that when designers and developers need to get details about certain aspects of the requirements model, there is nobody to answer this, and there is nobody to provide information, and there is nobody to help them out so that they can fully understand what the customer's wishes and what the customer's priorities are. Although we say that and we want that the developers should also be involved with the clients. Obviously not all developers, but some lead managers should also communicate with the clients, but the level of information and the detailed information that the requirements teams have gathered and have stored and have collected cannot be done by the development team. So if anybody is expert in the development company on what the customer wants are the members of the requirements engineers team. So they need to address, the companies need to address these issues so that even if the teams are discontinued, there may be one lead requirements engineer is still assigned to work with the developer team in order to clarify complex areas and in order to clarify the priorities of the client. The fifth area of social issues that you can see on your screen are issues within the development team. Developers are people. Now this is very important. Sometimes managers think that they are not people, and we can talk about this in another lecture, but team members can be demoralized for one reason or the other. There may not be good working environment within the development team. The teams may not be gelled, as we have talked about earlier, that the developer teams should also be gelled so that they can enhance the productivity of each other and of the development team as a whole. So another issue that needs to be addressed as far as development teams are concerned is high turnover. I have come to know that in Pakistan there are some companies where the turnover rate is something like 10 months. Now this is a very small amount of time for an employee to be productive for that company, and so that needs to be addressed. There may be some underlying reasons for it which the company's management need to look into and come up with a solution so that the employees stay satisfied and the productivity of the company increases. Another issue that development teams have to deal with are slippage of deadlines or missing deadlines. This can be because of an over ambitious schedule in the first place, or it may be because of the complexity of the problem, or there could be any number of reasons which we cannot go into at this point in this lecture. This is a topic which software engineering as a subject has addressed, and there are many reasons, and you can read any quality text on software engineering and find reasons for slippage of deadlines. One more thing is that most developers don't like documentation. This is a universal phenomena. It's not just in this country, but it is everywhere.
American programmers, be it European programmers, they don't like to develop documentation which is outside their programs for whatever they have developed. Another issue that I had briefly touched just minutes ago, that the development teams may have to communicate with clients directly to gain better understanding of the project's possibilities and limitations, both for initial development and certainly for maintenance. I would say that it is the responsibility of the project management to facilitate so that developers and clients can communicate with each other to understand project's possibilities and limitations, both for initial development and certainly for maintenance. At this time, we have talked about different aspects of social issues that are part of requirements engineering process. And as you can appreciate, that there are a number of things which the requirements engineers and computer scientists in general are not familiar, and these are the issues which can sometimes fail a project. Let's talk about cultural issues. Culture also plays a very significant importance and role in the success of a project. The cultural issues have come to light because of the advances in the internet and communication technologies have enabled customers and developers to collaborate with each other in different parts of the world, and not only geographically different but also temporally different, so that their times are so different that if the client is waking up, the customer may be going to bed. As you can see on the screen, I've listed 6 cultural issues in requirements engineering. Number 1, it's the time zone differences. Number 2, language and terminology differences. Number 3, religious and racial differences. Number 4, ethical issues. Number 5, political differences. And number 6, differences in business environment. Let's have a look at in some detail. As you can see, that the working hours of clients and developers may differ by 8 hours or more, depending on where you are on the map of the world. So arranging phone calls and video conferences become a hassle, as one party has to come to office very early or stay very late. And the negative side of this is that analysts start assuming requirements. The second issue that you see listed is the language and terminology differences. Clients and developers may speak different languages or different dialects of the same language. Requirements errors are introduced by not understanding other partners' language and terminology properly. For example, you can see on the screen that a very known word, a billion. What is a billion? A billion to the people in US and to the people in the scientific community consists of 9 zeros on the right and then a 1, as you can see. But for the rest of the world, it is 12 zeros and a number 1. So you can see, if I say a billion to a British economist, he would take it as 1 and 12 zeros. And if I say that same word 1 billion to an American economist, he would take it as a 1 and 9 zeros. Now that can create a lot of problems when you are dealing with software projects. You have to understand the differences in language and terminology. And similarly, if you look at cultures of people, people communicate with fellow citizens using sports lingo to convey different situations and concepts. And this happens even in the business environments. This can cause misunderstandings. For example, let's take the word hockey, and this means in different game in Pakistan, and this would mean, which is, field hockey in Pakistan, and the word hockey would then mean ice hockey in US. These are two different sports. Although
one wouldn't want me to be developing software for these things, but this conveys as an example the things that people can assume about different terminologies. Similarly, religious and racial differences. Insensitive comments on religious and racial backgrounds of people involved in software engineering projects can become a major hindrance in the successful execution of the requirements engineering process, and these must be avoided. Ethical issues, access to confidential client information. I've talked about this in some detail earlier today. Possibility of elimination of jobs, that's also a problem. That's a perceived problem. And differences of opinion with the client on the project will also come under the ethical issues headline. Then you're seeing on the screen political differences in political ideologies and personal convictions can also lead to unprofessional environment in the execution of the requirements engineering process. For example, some people do not want to work on military software programs, and I have seen people who do these. As you can see that every country and every society has a different business environment, and for a successful execution of software project, one needs to be familiar with that and look at that. Let's now talk about how you address these social and cultural issues. Social and cultural issues can only be addressed if you understand the impact of social and cultural issues, avoid making judgmental comments and offensive remarks on unrelated views and beliefs of your partners, of your colleagues, of your clients. Create an environment of respect and professionalism. Focus on discovering the needs of the customers and use state-of-the-art technology to facilitate activities in the requirements engineering process. So these things will enable us to address social and cultural issues. Thank you very much.